بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، بیمار پرسن کی تیمارداری کرنا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عاد مریضا لم یزل یخوض فی الرحمۃ حتی یرجع فاذا جلس اغتمس فیہا۔ رواہ ابو داؤد، رواہ احمد وابن ابی شیبہ وابن حبان والبخاری فی الادب، وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، وقال الہیثمی رجال احمد رجال الصحیح۔ آپ نے دیکھا کہ حدیث پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضاً، جس شخص نے بھی، جس کسی نے بھی مریض کی عیادت کی، لم یزل یخوض فی الرحمۃ، وہ رحمت کے سمندر میں ڈوبا رہتا ہے، وہ رحمت کے سمندر میں شرابور رہتا ہے۔ لم یزل یخوض فی الرحمۃ، وہ رحمت کے سمندر میں ڈوبا رہتا ہے، مستغرق رہتا ہے، وہ جذب کرتا ہے رحمت الہیہ کو، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جاتا ہے۔ فاذا جلس، اور جب وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اغتمس فیہا، وہ اس رحمت ربانی کے سمندر میں وہ زیر آب آ جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اتنی شان ہے اس بندے کی جو مریض کی عیادت کرتا ہے۔ اور مجھے اب اس کو انگلش میں بھی نریٹ کرنا ہوگا اور ڈسکرائب کرنا ہے، کیونکہ یہ وائرل ہوگی آل اوور دا ورلڈ، تو میں چاہتا ہوں کہ جو فورن کنٹریز والے ہیں وہ بھی سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ اکارڈنگ ٹو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، Allah's messenger, Almighty peace be upon him, said, whoever visits a sick person remains continually absorbed in mercy until he returns and remains immersed in it for the time he sits with him. Reported by Abu Dawud وابن ابی شیبہ وابن حبان والبخاری in الادب۔ According to Al-Hakim, this is the authentic tradition conforming to the stipulation of Muslim, and according to Al-Haythami, Ahmad's sources are authentic. So this tradition has lofty, towering reward, price, retaliation. If we nurse the sick person, if we go to sick person and talk with him smoothly, nicely, respectfully, so this act of worship is liked, approved by Allah, dignified Almighty, even all angels, even the Holy Prophet, peace be upon him, likes also it. So this tradition has a lot of blessings, mercies, forgivenesses, graces of divinity. So we should act upon this tradition. This tradition
is beautiful tradition, the beautiful statement and narration of the Holy Prophet, peace be upon him. If you want to become successful in this world and hereafter this world, so you should act upon the instructions and orders and the teachings of the Holy Prophet, peace be upon him. Then you will be successful in both worlds, in this world and hereafter this world. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.